ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں شہید ہونے والے 23 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، دیگر افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ درابن میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے آج صبح حملہ کیا۔ چوکی میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، جس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پوسٹ سے ٹکرا دی، خودکش حملہ بھی کیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں عمارت گر گئی، جس کے نتیجے میں 23 بہادر فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جوابی کارروائی میں تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بری ہو گئے، ان کے الیکشن لڑنے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل منظور کر کے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے عدالت کے باہر اور دیگر مقامات پر خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے گئے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بھائی اور قائد نواز شریف ایک بار پھر کامیاب ہو گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج عوام کے سامنے جھوٹے اور جعلی مقدموں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اعظم نذیر طارق بولے کہ نواز شریف الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل ہیں، وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس اعجاز الاحسن کو جوابی خط لکھا کہ مجھے مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا؟ اگر ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کارروائی کو پبلک کیوں کرتا؟ چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن کو لکھا کہ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔ ججز روسٹرز پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو ریفرنس 10 جنوری سے روزانہ سننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی کو کوئی التوا نہیں دیا جائے گا، طے کرنا ہے کہ ریفرنس قابل سماعت کیسے ہے اور عدالت سے کیا رائے درکار ہے۔ عدالت نے اس موقع پر جیو نیوز سے جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو سمیت دیگر انٹرویوز اور کلپس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ریفرنس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ بلاول بھٹو کی درخواست پر ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی۔ اور زبان پھسل گئی یا بلاول بھٹو سرداری حقائق سے لا علم تھے؟ بھٹو ریفرنس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے نام لیے بغیر احمد رضا قصوری کا حوالہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس کے قتل کے جرم میں شہید کیا گیا وہ شخص آج بھی زندہ ہے۔ احمد رضا قصوری آج دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا، طبی عملے اور مریضوں کو اسپتال میں محصور کر دیا۔ شمالی غزہ میں حماس کا ٹھکانہ قرار دے کر اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کا اسکول دھماکے سے اڑا دیا، جہاں سینکڑوں بچوں، لوگوں، خواتین نے پناہ لے رکھی تھی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 200 فلسطینی شہید کر دیے۔ فلسطینی مزاحمتی فورسز سے جھڑپوں میں آج 11 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اور غزہ کے لیے نیو یارک میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوا۔ امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور اداکارہ سیلینا گومیز نے شرکت کی۔ غزہ کے محصور علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے عطیات جمع کرنے کی تقریب کا اہتمام عرب امریکی کامیڈین رامی یوسف نے کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ سندھ میں جاری اسکیموں کے ترقیاتی کاموں پر کوئی پابندی نہیں، صرف ان ترقیاتی پروجیکٹس پر پابندی ہے جن کی منظوری 15 اگست کے بعد دی گئی۔ اگر کوئی ترقیاتی اسکیم ہوگی تو اس کی اجازت الیکشن کمیشن سے لینا ہوگی۔
اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پالیسی بیان میں کہا ہے کہ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی اور اجناس کی بہتر فراہمی نے مہنگائی کو کم کیا ہے۔ اگلے مالی سال کے اختتام تک مہنگائی کی شرح 5 سے 7% پر لانے کے ہدف کے لیے مانیٹری پالیسی موزوں ہے۔ اور اب پاکستان کے لیے بڑی اور خوشی کی خبر ہے۔ سعودی عرب کی کمپنی ارامکو نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرتے ہوئے گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے 40% حصے خرید لیے ہیں۔ معاہدے پر سعودی عرب کے شہر دہران میں دستخط کیے گئے۔